اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فیض و برکات سے ہمیں نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ ایک بڑی کھری، سچی اور بڑی عجیب بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میری خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ آپ میری آواز بنیں اور کم از کم اس شعور کو آگے اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس کو بات کی سمجھ آ جائے اور ہم بھی کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ لوگ ہماری مثالیں دیں۔ پاکستان میں بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں، لیکن جو میں بات کرنے لگا ہوں، میری ویڈیو کو غور سے سنیے گا، اور اگر کوئی بات بری لگے تو بے شک کمنٹس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ بات آپ نے غلط کی ہے، اور اگر اچھی لگے تو بھی میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری جو ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ کسی بھی صوبے سے ہو، بین پاکستانی، اپنی اپنی روایات ہیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کی اپنی روایت ہیں، کافرستان میں چلے جائیں اپنی روایات ہیں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اپنی روایت ہیں۔ سارے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی جو طریقہ ہے اس کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، جو ان کی چلی آ رہی ہے ایک روایتی زندگی، اس پہ وہ کرتے ہیں، خوشی کا اہتمام بھی کرتے ہیں، شادی ہو، بیاہ ہو یا اور کوئی خوشی کا دن ہو۔ بہت سارے لوگوں کو میں ایسے بھی جانتا ہوں۔ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور پنجابیوں کے لیے میری جو ہے نا وہ خصوصی جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ ہم، پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور پورے پاکستان کا نمائندہ صوبہ ہے۔ لاہور پنجاب کا دل ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جو دنیا میں جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ پنجاب میری پہچان، میرا صوبہ، اور میں ہوں پاکستان۔ بات یہ ہے کہ پنجابی گھروں کی شادیاں جو ہیں وہ ان کا ایک بڑا عجیب سا رواج نکلتا جا رہا ہے، اور وقت تھوڑا ہے، بات ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہم بہت بری جو ہے وہ اپنا رہے ہیں رسومات۔ بہت ساری شادیاں دیکھنے کو ملی، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کسی کی شادی مسجد میں نکاح کر لیا اور غریبوں میں کھانا بھی بانٹ دیا، حسب توفیق پیسہ بھی بانٹ دیا۔ کسی نے محفل رکھ لی، شادی ہو گئی۔ شادی تو ہو جاتی ہے، شادی تو ہو جاتی ہے، جب نکاح ہو گیا شادی ہو گئی، اس میں کوئی بندہ بھی کسی طرح کا بھی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، جب آپ اپنے ضمیر پہ مطمئن ہوں تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس چیز کا اعتراض کرے کہ آپ نے گوشت بکرے کا نہیں پکایا تھا، آپ نے گائے کا گوشت پکایا تھا، آپ نے فش نہیں تلی ہوئی دی تھی، آپ نے چکن روسٹ دیا تھا، یا آپ نے ابلے ہوئے چاول دیے تھے، یا آپ نے حلوہ بنایا تھا۔ کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ سوچ کے ساتھ پکے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، اپنی اوقات کے مطابق کیا ہے، اور میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکاح کیا ہے، اور میں جو اخراجات ہیں وہ میں نے بچائے ہیں، میں نے غریبوں میں بانٹنے کے لیے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی شادیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے کہ شادیوں پہ آئے دن جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے کہ موبائل پھینکے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، سوٹ پھینکے جاتے ہیں، ڈالرز پھینکے جاتے ہیں، ریال پھینکے جاتے ہیں، پیسہ پھینکا جاتا ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ سب سے پہلی بات پلے یہ باندھ لیں کہ اس سے کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کسی قسم کے آپ کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھی جاتی۔ نیکی اسی صورت میں لکھی جائے گی کہ جب آپ ہوں بھی صاحب حیثیت ہوں
اور موبائل بھی پھینکنے کی، ڈالر پھینکنے کی، روپیہ پھینکنے کی آپ کے پاس سکت ہو، اور وہ آپ پیسہ بچائیں اور اس کو غریبوں پہ استعمال کریں. میں سچی بات بتا رہا ہوں، کھری بات بتا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو اس چیز کا خود بھی پتہ ہے، احساس ہوگا، اور تجربہ کر لیجئے گا کہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے اور وہ ناچ گانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، شراب پینا پلانا بھی رسم بن چکی ہوئی ہے، آتش بازی بھی رسم ہے ہماری. بہت ساری فضول رسمیں ہم نے اپنا لی ہوئی ہیں جو کہ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جس گھر میں یہ کسی گاؤں میں کسی چودھری کے گھر میں یہ شادی ہو، یہ جتنے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ، ان کے بھی گاؤں ہیں، ان کے بھی علاقے ہیں، وہاں کے ان کے آپ اڑوس پڑوس دیکھ لیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا صحیح طرح سے نصیب نہیں ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ شادی سادگی سے کریں، شادی سادگی سے کریں، پیسہ مت پھینکیں، پیسہ مت ضائع کریں، موبائل پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈالرز پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو اکٹھا کریں اور اناؤنس کریں کہ فلاں دن فلاں چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، فلاں گھر میں ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس خرچ نہیں ہے، اخراجات نہیں ہیں، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں. فلاں گھر میں ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس لیے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. آپ اپنے دل کو پکا کریں، عہد کریں کہ وہ جو پیسہ آپ نے لاکھوں روپے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، لوگ لاکھوں کے حساب سے پیسے پھینکتے ہیں، لاکھوں روپے کے موبائل پھینکتے ہیں، لاکھوں روپے کے سوٹ پھینکتے ہیں، اور اتنے اخراجات کیے جاتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے کہ 1 ڈش والے چکر چل رہا ہے. کہیں پہ بھی 1 ڈش نہیں ہے، جا کے دیکھیں آپ، کہیں پہ 1 ڈش نہیں ہوتی ہے. طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، فل عیاشی ہوتی ہے، اور ناچنے گانے کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، شراب بھی پی جاتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے جس کا اسلام کے سے کہیں بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ پیسہ اکٹھا کیا جائے جو ان عیاشیوں پہ، ان غلط رسموں پہ خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ پیسہ جو ہے وہ کسی غریب کی بیٹی، کسی غریب کے بیٹے کی شادی پہ کام آ سکتا ہے، جو آپ کی آخرت کے لیے، آپ کی نسلوں کی آخرت کے لیے وہ کارآمد ہے. یہ پیسہ پھینکا ہوا کارآمد نہیں ہے، یہ عیاشی میں آتا ہے اور فضول خرچی میں آتا ہے. فضول خرچی میرے رب کو پسند بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات، کان کھول کے سن لیں اور اس چیز کو پلے باندھ لیں کہ میرے باپ کی تصویر، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے باپ کی تصویر ہو اور وہ پھینکی جائے اور وہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہو تو میری غیرت کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی، میں تو لڑ مروں گا، میں لڑ مروں گا کہ میرے باپ کی تصویر ہو اور وہ کاغذ پہ بنی ہو اور وہ کاغذ فضاؤں میں اچھالا جائے اور اوپر لوگوں کے پاؤں آئیں، میں کبھی برداشت نہیں کروں گا. تو کوئی بھی نہیں برداشت کرتا. قائد اعظم بابائے قوم ہیں، قائد اعظم کے تصویر والے نوٹ پھینکے جاتے ہیں، جوتوں کی جو ہے وہ جوتوں کے نیچے آتے ہیں، گندی نالیوں میں چلے جاتے ہیں. کتنی بے حرمتی ہوتی ہے اس عظیم لیڈر کی. اور پھر ان نوٹوں پہ نام جو ہے وہ گورنر کے، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عشرت حسین لکھا ہوتا ہے. حسین کی شان پہ تو ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارا سب کچھ قربان، اور ہم حسین کا نام لکھا ہوا پاؤں کے نیچے دے دیتے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم کس طرف چل پڑے ہوئے ہیں؟ کہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں؟ ہم تو جو ہے گلے تک قرضے میں ہیں، IMF کے مقروض ہیں، دنیا کے مقروض ہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ہم. تو یہ پیسہ بچایا جا سکتا ہے، یہ بے حرمتی روکی جا سکتی ہے، اور اس بے حرمتی کو روکنا ہوگا. ایک مہم چلانی ہوگی کہ آئندہ کوئی بندہ پیسہ نہیں پھینکے گا، کوئی فالتو رسم نہیں ہوگی، شادی سادگی سے ہوگی، اور وہ جو پیسہ بچا ہوا پوری ایمانداری کے ساتھ، کہ جو آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں فضول کاموں پہ، فضولیات پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی بیٹی کے کام آ جائے، کسی بیٹے کے کام آ جائے، ہماری قوم کے کام آ جائے. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کسی اسکول میں 2 کمرے بنا دیں، کوئی ایسا کوئی فلاحی کام کر دیں جو قیامت تک آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے لیے، آپ کی نسل کے لیے فائدہ مند ہو. یہ پیسے پھینکنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ماں سوائے گناہ کے. قائد اعظم کے چہرے والے، قائد اعظم کی فوٹو والے نوٹ پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوتے ہیں. ہماری قومی غیرت وہاں کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہی نوٹ کنجریوں پہ پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، گانے والیوں پہ پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر مجرا کر رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے غیرت مند جو
اشرافیہ ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو میرے بھائیوں ہمیں اس طرح سے کرنا ہوگا تاکہ ہمارا سانپ جو ہے وہ بھی مر جائے، لاٹھی بھی بچ جائے، کس کی دل آزاری بھی نہ ہو، کیونکہ آج کل تو دل آزاری منٹوں میں ہو جاتی ہے، نہ ہو، اور یہ ایک لائن چل پڑے، یہ ایک ارادہ کر کے چلنا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہم معاشرے کو ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ اگر ہم چراغ سے چراغ جلاتے رہے تو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔